سوسائٹی میں غریب لڑکی کی شادیوں کا جو چندہ ہوتا ہے یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. ہمیشہ سے مجھے کالج کے زمانے سے ہی میں فیل کرتا تھا، اور میں نے جہیز کو ایک سوشل بلیک میل اور جینڈر انجسٹس کی سب سے بڑی مثال ہے. خاص طور پر میں جب ایم فل کر رہا تھا میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ ڈاوری ورسٹ وائلیشن آف ویمن رائٹس. تو میں نے سروے کیا، سینکڑوں لوگوں سے ملا، سینکڑوں مقامات پہ ہو گیا. لوگوں سے ملنے کے بعد جو واقعات دیکھنے میں آیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ایک نکاح ایسی سنت ہے جو موسٹ نیگلیکٹڈ ہے. اسی کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ غربت اور افلاس کی شکل میں سامنے ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سنت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ریسرچ کروں گا اور فیکٹس اینڈ فگر سامنے لاؤں گا. اور الحمدللہ پی ایچ ڈی، ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی اسی ٹاپک پہ ہوئی میری. تو اس کے بعد پھر جتنے علماء کو میں نے اپنی رپورٹس، اپنی ریسرچ پیش کیا، الحمدللہ ہر مسلک کے عالم نے اس کو اپریشیٹ کیا، مانا کہ یہ بالکل سچ ہے. جب سے ہم اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اصل سبب کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا، ان ایمپلائمنٹ، پراسٹیٹیوشن اور بے روزگاری. یہ جو گھروں سے شادی کے بعد لڑکا لڑکی اماں باؤ کو چھوڑ دے کے الگ جا کے رہ رہے ہیں، یہ کئی سمٹمز ہیں. یہ مین سبب نہیں ہوتا یہ. اور اس کا سبب یا ریزن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن سے ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں بچیوں کو اتنا پڑھانے کی کیا ضرورت تھی اس کی وجہ سے ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینی تعلیمی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے. دیکھیے کئی ریزنز کئی لوگ بولتے ہیں. اصل جو ریزن ہے وہ یہ ویڈنگ سسٹم ہے. جو اللہ کے نبی کے طریقے پر جو نکاح نہیں ہوتا، جو شادی نہیں ہوتی، اس کی لعنتیں کئی طرح ڈیفرنٹ شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی منگنی نہیں کی، یہ منگنی حرام. یہ شادی کے دن کا کھانا جو لڑکی کے والدین سے لیا جاتا ہے یہ حرام. پھر جہیز خاص طور پر جو خوشی سے دینے والے اور خوشی سے لینے والے ہیں